بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کی تعریف اور اسم کی اقسام بلحاظ معنی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسم کی دو اقسام ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی بھی 6 اقسام ہے: اسم مصغر، اسم مکبر، اسم صوت، اسم اعلی اور اسم ضرب، اسم جمع۔ اسم ضرب کی پھر مزید 2 اقسام ہے: ضرب زماں اور ضرب مکان۔ اسم نکرہ کی پہلی قسم اسم تصغیر۔ اسم تصغیر کی تعریف۔ اسم تصغیر ہے کیا؟ اسم تصغیر کو اسم مصغر بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی یا چھوٹا پن کو ظاہر کرے، یعنی ایک اسم کو اس کی چھوٹائی یا اس کو چھوٹا پن ظاہر کرے تو اسے اسم تصغیر یا اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے ٹوکرا سے ٹوکری، پیالہ سے پیالی، پگڑ سے پگڑی، باغ سے باغیچہ، گھڑیال سے گھڑی، تال سے تالی وغیرہ۔ اسم مکبر۔ اسم تصغیر کے بعد ہے اسم مکبر۔ اسم مکبر جو ہے یہ بھی اسم نکرہ کی دوسری قسم ہے۔ اسم مکبر وہ اسم ہے جو اسم کی بڑائی یا بڑے پن کو ظاہر کرے، اسم مکبر کہتے ہیں۔ یہ اسم تصغیر کی الٹ ہے، یعنی اس میں ایک چیز کی چھوٹائی یا چھوٹا پن کو ظاہر کرنا تھا، اور اس میں ایک اسم کی بڑائی یا بڑا پن کو ظاہر کرنا ہے، یعنی ایک چیز کی بڑائی یا بڑے پن کو ظاہر کرنا اسم مکبر کہلاتا ہے۔ جیسے توت سے شہتوت، ٹوکری سے ٹوکرا، پگڑی سے پگڑ، گھڑی سے گھڑیال، تالی سے تال، یعنی یہ اسم کی بڑا پن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی توت چھوٹا ہے، شہتوت بڑا ہے، ٹوکری چھوٹی ہے جبکہ ٹوکرا بڑی ٹوکرے، پگڑی جو ہے چھوٹی پگڑی، پگڑ بہت بڑا پگڑی، اور گھڑی چھوٹی گھڑی ہے، اور گھڑیال بہت بڑی گھڑی۔ اسی طرح تال اور تالی، تالی چھوٹا ہے اور تال بڑا ہے۔ جب ہم ایک اسم کی بڑا پن کو ظاہر کرتے ہیں تو ہم اس کو اسم مکبر کہتے ہیں۔ یہ تمام ہمارے ساتھ اسم مکبر ہے۔ اسم مکبر کے بعد ہے اسم صوت۔ اسم صوت بھی اسم نکرہ کی ایک قسم ہے۔ اسم صوت کی نام سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ آواز کو کہتے ہیں، یعنی اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی جاندار یا بے جان چیزوں کی آواز کو ظاہر کرے، اسم صوت کہلاتے ہیں۔ جیسے بلی کی میاؤ میاؤ، کوے کی کائیں کائیں، بارش کی چھم چھم، چڑیوں کی چھو چھو، بکری کی میں میں، اور اسی طرح کوکو یا چک چک۔ جتنے بھی جاندار اور بے جان چیزوں کی آوازیں ہیں یہ اسم صوت ہے۔ اسم اعلی۔ اسم صوت کے بعد ہے اسم اعلی۔ اسم اعلی بھی اسم نکرہ کی ایک قسم ہے، یعنی وہ اسم جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائے اسم اعلی کہلاتا ہے، یعنی جتنے بھی اوزار یا ہتھیار ہے اسے ہم
اسم آلہ کہتے ہیں، جیسے چھری، تلوار، قلم، مسواک، پستول، میزان، چابی، تیشہ، تیر، چاقو وغیرہ۔ یعنی جتنے بھی اوزار یا ہتھیار ہیں یہ سب اسم آلہ کی اقسام ہے۔ اسم آلہ کے بعد ہے اسم ضرب۔ اسم ضرب وہ اسم ہے جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جائے، جیسے باغ، مدرسہ، صبح، شام، اسلام آباد، گھر، دن، سال، میدان، محفل وغیرہ۔ اسم ضرب کو پھر دو اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ضرب مکاں اور دوسرے کو کہتے ہیں ضرب زماں۔ ضرب زماں کی تعریف کچھ یوں ہے کہ جس اسم میں وقت یا زمانے کی معنی پائے جائے، جیسے صبح، شام، سال، عرصہ، رات، 4 بجے وغیرہ۔ یعنی جس جملے میں کسی اسم کی وقت کے بارے میں یا زمانے کے بارے میں بتایا جائے تو اسے ضرب زماں کہتے ہیں۔ ضرب زماں کے بعد ہے ضرب مکاں۔ ضرب مکاں کی تعریف بھی کچھ اس طرح ہے کہ جس اسم میں جگہ یا مقام کے معنی پائے جائے اسے ضرب مکاں کہتے ہیں، جیسے اسکول، گھر، باغ، میدان، کتب خانہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے اسم جمع۔ اسم جمع کو بھی اردو لٹریچر یا اردو دان جو ہے جتنے بھی ادب والے ہیں، اسم جمع کو بھی اسم نکرہ کی اقسام میں سے ایک قسم کو مانتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو دیکھنے میں واحد ہو مگر معنی اعتبار سے جمع ہو، جیسے جماعت، گروہ، بزم، محفل، لشکر، فوج، خوب، قافلہ، جلسہ وغیرہ۔ یہ وہ الفاظ ہے جو دیکھنے میں واحد ہے مگر معنی اعتبار سے جمع ہے۔ کیونکہ اگر ہم جماعت کو دیکھیں تو جماعت میں بہت سے طلبہ ہوتے ہیں، اگر ہم گروپ کو دیکھیں تو گروہ میں بھی جو ہے بہت سے لوگ یا بہت سے چیزیں ہوتے ہیں۔ بزم اور محفل ان میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لشکر، فوج، قوم، قافلہ، جلسہ، یہ سب معنی کے اعتبار سے جمع ہے، تو اسی لیے اس کو ہم اسم جمع کہتے ہیں۔ اور اردو دان یا اردو لٹریچر جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی اسم جمع اسم نکرہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔